علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے، آپ ہمیشہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہی زیادہ تر بیان کرتے ہیں اور انہی پر زور دیتے ہیں، اگر کوئی دوسری حدیث ان کی کسی حدیث سے ٹکرا جائے تو اسے ترک کر دیتے ہیں، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ نہیں، ترک نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی تعویل کرتے ہیں اگر وہ صحیح ہو، اور زیادہ تر تو جعلی حدیثیں ہی ہوتی ہیں نا جی۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ کافر لے گئے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں 70 اپنے لائق ترین سٹوڈنٹس دے دیں، تو نبی علیہ السلام نے وہ قاری دیے، انہوں نے دھوکے سے جا کے قتل کر دیے۔ اسی پہ نبی علیہ السلام نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی کافروں پر۔ اور ان میں جو سیدنا عاصم بن ثابت انصاری تھے، جب وہ مرنے لگے تو انہوں نے شہادت کے دوران اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین کے اوپر قائم ہیں، ہم تجھ سے اس حال میں مل رہے ہیں اے اللہ کہ ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی۔ اور نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، تو آپ علیہ السلام فرمایا تمہارے ساتھیوں کو تو شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے مرتے ہوئے یہ دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ اس ایک حدیث سے عقیدہ حاضر و ناظر، علم غیب، استعانت، تینوں کلیئر۔ انہوں نے یا رسول اللہ انظر حالانہ نہیں کہا، المدد یا رسول اللہ نہیں کہا، نہ ان کا عقیدہ تھا حضور وہاں موجود ہیں، ان کا اے اللہ ہمارے نبی کو تو نے ہمارے حال کی خبر کرنی ہے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو بھی صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ کو پکارنا ہے مدد کے لیے، یا آپ سے مدد مانگنی ہے، یا آپ علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا آپ ہر وقت ہر چیز دیکھ رہے ہیں، یا آپ ہر وقت ہر چیز کا علم جانتے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں تھا۔ اور یہ تو تھی بخاری مسلم۔ اب آپ اگر تصوف کی کتابیں اٹھائیں، ان میں حدیثیں لکھی ہوں گی جو کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن حدیث کے نام سے، کہ جب تم پہ کوئی مشکل آئے تو قبر والوں کو پکار لیا کرو، یہ باقاعدہ حدیثیں ہیں۔ اس طرح کی ساری جعلی روایتیں سلسلہ احادیث موضوعہ الضعیفہ والموضوعہ شیخ البانی نے ایک لکھی ہے، من گڑت احادیثیں اور ضعیف روایتوں کے اوپر، وہ ساری روایتیں اس طرح کی جمع کی ہیں، تو پھر وہ بالکل 180 ڈگری ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی بخاری مسلم کی حدیث قرآن کی کسی آیت سے نہیں آپ کو ٹکراتی نظر آئے گی، فٹ ان بیٹھیں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ حدیث فٹ بیٹھ رہی ہے، اس لیے ہم بخاری مسلم پہ زور دیتے ہیں۔ دوسری بات، بخاری مسلم کی صحت کے اوپر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفیٰ 1172 ہجری، جنہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں مجدد مانتے ہیں، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جو احادیث کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے کہ اس کی تمام متصل مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے، اور جو بخاری مسلم کے ساتھ نفرت رکھتا ہے وہ اہل سنت میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ اور لکھا ہے تمام احادیث اس کی متصل مرفوع احادیث صحیح ہیں، اور کہتے ہیں اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ امام حاکم نے المستدرک للحاکم علی الصحیحین تو لکھی ہے، اور انہوں نے دعویٰ تو کیا ہے میں بخاری مسلم کی شرط پہ لا رہا ہوں، لیکن کئی احادیث بخاری مسلم کی راویوں سے تو ہیں لیکن شرط پہ پوری نہیں اترتی، کیونکہ وہ ایسے اوقات میں لی گئی ہیں جب وہ راوی اپنا حافظہ کھو بیٹھے تھے۔ راوی تو بخاری کا ہے، لیکن اس سے جو دوسرا راوی لے رہا ہے وہ اس زندگی کے اس پیریڈ میں اس سے لے رہا ہے جس میں اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا، تو اب اس کی روایت تو قبول نہیں ہوگی، اگرچہ سند میں نام بخاری والے ہی نظر آ رہے ہوں گے۔ تو بخاری مسلم پہ ایک محنت ہوئی، اور یہ راگ ہم نہیں لاپ رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سے اگر دین سے شغف رکھتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ صحیحین کی ٹرم بخاری مسلم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ صحیح ستہ تو ٹرم ہی غلط ہے نا، یہ اصل میں ہے سنن اربع، 4 سنت کی کتاب ہے جن میں 80% احادیث صحیح ہیں، 20% ضعیف بھی ہیں۔ صحیحین صرف بخاری اور مسلم، یہ کتب ستہ ہیں، صحیح ستہ نہیں ہے۔ اور ترمذی میں کئی روایتیں امام ترمذی خود لکھ کے کہتے ہیں حدیثیں صحیح نہیں ہے، تو آپ نے صحیح ستہ نام کیوں دے دیا ہے کتب ستہ کو؟ یہ 6 کتابیں ہیں، کتب ستہ 6 کتابیں، صحیحین بخاری مسلم، باقی جو سنن اربع 4 سنت کی کتاب ہے۔ مشکات المصابیح جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، یہ 8 سے 800 سال پہلے آلموسٹ لکھی گئی ہے، 700 سال پہلے امام ولی الدین تبریزی نے اس کو کمپلیٹ کیا، المتوفیٰ 748 ہجری۔ اس سے پہلے امام بغوی نے بھی کام کیا تھا، مصابیح السنہ لکھی تھی، اسی کو پھر انہوں نے ویلیو ایڈیشن کر کے مشکات المصابیح، اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے،
مسئلہ 111b وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے سٹارٹ میں انہوں نے خود مقدمہ امام نے لکھا ہے, یہ انہوں نے کوئی میری ویڈیوز دیکھ کے نہیں لکھا, 700 سال پرانا مقدمہ ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں حدیث کی اس کتاب میں 3 فصلیں بنا رہا ہوں. پہلی فصل میں صرف بخاری اور مسلم کی حدیثیں میں لوں گا, چونکہ ان کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق چلا آ رہا ہے, لہٰذا میں بخاری مسلم کی حدیث کو مکس نہیں کروں گا. اور دوسری فصل میں ادر دین بخاری اور مسلم, اور تیسری فصل میں باقی جو متفرق روایات جو امام بغوی نے چھوڑ دی تھیں, چاہے وہ بخاری مسلم میں تھیں یا کسی اور کتاب میں تھیں, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ لوں گا. چونکہ امام بغوی کی کتاب کو انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی تھی, اس لیے انہوں نے احتراماً وہ جو بخاری مسلم کی وہ حدیثیں جو امام بغوی نے چھوڑی تھی اصولاً ان کو چاہیے تھا کہ وہ بھی پہلی فصل میں داخل کر دیتے. انہوں نے کہا نہیں, میں ان کی کتاب نہیں ڈسٹرب کرتا, میں اپنی تیسری فصل لادا بناؤں گا, جو انہوں نے حدیثیں چھوڑ دی تھی چاہے بخاری مسلم میں تھی یا کسی اور کتاب میں تیسری فصل میں ڈالوں گا, تاکہ وہ کتاب بھی اپنی اصلی شکل پہ رہے اور میری کتاب بھی پتہ چل جائے کہ یہ میں نے ایڈ کی ہے اس میں. اور باقی اسناد انہوں نے اس لیے نہیں لکھی کہ وہ اسناد تو ان کتابوں میں موجود ہیں امہات بکس کے اندر. اور چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ عوام الناس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو فوراً علماء الجھا دیتے ہیں. جب بیچارے کو حدیث پڑھنے بیٹھتا ہے وہ کہتے ہیں حدیث کی تو بے شمار کتابیں ہیں, تاکہ پچی کھو دو پڑھے ہی نہ کبھی. او قرآن دے بے شمار نہیں, وہ نہیں پڑھن دیتا تو انہوں نے, حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں, وہ بندہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے. اللہ کے بندے بے شمار کو چھوڑ دو, یہ 2 کتابیں تو پہلے پڑھ لو نا, بخاری مسلم جس پہ امت کا اتفاق ہے. یہ ملا کے بخاری میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہوئی ہے 7563 احادیث ہیں, اور مسلم میں بھی 7563 ہیں. نمبرنگ انہوں نے ایسی ایڈجسٹ کی ہے کہ دونوں کے نمبر سیم ہیں. یہ ملا کے تقریباً 15,000 احادیث بن جاتی ہیں. یہ 15,000 احادیث پہلے کو پڑھ لے, پھر کہ جی اور بھی کوئی حدیثیں ہوتی ہیں. جو پیٹ آپ کے پاس جیب میں پیور 24 کیرٹ سونا موجود ہے, اس لیے میں بخاری مسلم کے اوپر زور دیتا ہوں. یہ وہ کتابیں ہیں جو درس نظامی کے اندر بھی دورہ حدیث میں ہو رہی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کریٹیکلی نہیں ان کو پڑھا ہوتا. اور ایک عام آدمی اگر بخاری مسلم پڑھ لیتا ہے کریٹیکلی تو وہ اس کے بعد ایسا نالج آ جائے گا کہ اس کے سامنے کو ٹھہر نہیں سکتا. تو اس لیے میں زور دیتا ہوں, بجائے یہ کہ آپ روند ڈال دیں کہ جی 100 کتابیں ہیں حدیث کی, یہ جو 100 کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں, 100 چھوڑ دیں, آپ 50 ہی گنوا دیں تو وہ 6-7 آگے 8-10 ہی نام گنوا سکیں گے. تو یہ پھر یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مفتی کہہ رہے ہوں گے نا, یہ محدث اور مفسر کہہ رہے ہوں گے, ان کو تم نے 100 پڑھ لیے ہوگا کہ نہیں, تو ان کا تنو توفیق نہیں ہوئی ہے, تو منو کو اس کہانی پہ چڑھانا ہے. عام آدمی کو یہی کہیں گے بھی قرآن پڑھو, سب سے پہلے بخاری مسلم پڑھ لو, اس کے بعد تمہارے پاس یہ کیپیبلٹی آ جائے گی کہ تم اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج سمجھ جاؤ گے. تمہیں پتہ چل جائے گا یار یہ گڑبڑ ہے, یہ حدیث نہیں ہو سکتی کیونکہ فٹن نہیں بیٹھ رہی ہے قرآن بخاری مسلم میں. وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے, قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے, مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے, یہ حدیث نہیں ہوگی, یقیناً اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی. تو یہ تو 24 کیرٹ سونا ہے, اس لیے میں اس کے اوپر زور دیتا ہوں. اس سے کوئی قطن یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں کو نہیں مانتے. ہاں مانتے ہیں, اس لیول پہ نہیں مانتے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں جو احادیث کو کیٹاگرائز کیا ہے نا, انہوں نے پہلی کیٹاگری میں پتہ کس کتاب کو ڈالا ہے؟ بخاری اور مسلم اور الموطا امام مالک کو. ہم کتب ستہ میں الموطا امام مالک کو اس لیے نہیں گن رہے ہوتے کہ آلموسٹ اس کی ساری حدیثیں بخاری مسلم میں کور ہیں. بہرحال انہوں نے پہلی کیٹاگری بتائی ہے کہ ایلیٹ کتابیں اہل سنت کی 3 ہیں قرآن کے بعد, بخاری مسلم اور الموطا امام مالک. دوسری کیٹاگری میں انہوں نے ڈالی ہے ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, سنن دارمی, مسند احمد, یہ کتابیں ڈالی. تیسری کیٹاگری میں پھر انہوں نے ادر دین ان کتابوں کے ڈالی ہیں, المصنف ابن ابی شیبہ ہو گئی, سنن کبریٰ البیہقی ہوگی, یا مستدرک الحاکم میں ہوگی جو احادیث آتی ہیں. چوتھی کیٹاگری میں انہوں نے صوفیاء کی کتابیں ڈالی ہیں, اور انہوں نے کہا یہ تو نری جعلی کام ہے. انہوں نے کہا پہلی 3 کیٹاگریز ہیں, ان میں سے بھی جو پہلی کیٹاگری ہے وہی اصل حدیث کی کتابیں جو مضبوط ہیں. بلکہ انہوں نے لکھا کہ آپ حاکم کو اور بخاری مسلم کو پڑھو تو بعد المشرکین نظر آئے گا. حالانکہ حاکم بہت بڑی کتاب ہے, لیکن انہوں نے اگرچہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ احادیث جمع کی,
لیکن ان سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو گئی ہے، اور وہ مسٹیک کیا ہوئی ہے انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے. انہوں نے کہا امام بخاری امام مسلم اگر کوئی حدیث اپنی کتاب میں لکھتے تھے اپنے استاد سے پوری بحث کرتے تھے، جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے وہ کتاب میں نقل نہیں کرتے تھے. اور امام حاکم نے انہی امام بخاری امام مسلم کے استادوں سے احادیث ایسی بھی لے لی ہیں کہ جو ان کے اس زمانے کی احادیث ہیں جن میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا. پچ نہ کھودیں، روند نہ ماریں، پہلے لوگوں کو بنیادی علم حاصل کرنے دیں. مشکات المصابیح پڑھ لیں، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، اور سب سے پہلے قرآن پڑھیں، اور اس کے بعد آپ یہ کمپیٹنسی اور اہلیت حاصل کر لیں کہ آپ کو یہ پتہ چلے سچائی کیا ہے. پھر آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یار یہ بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہے. جس طرح کہ میں جو باتیں پہلے سے کرتا تھا، جو پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی مان لی ہیں وہ باتیں، اور ظاہر ہے کہ اب دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے. ہمارا وہ کلپ بھی ایک ریکارڈ ہوا ہے، مبارک ہو تبدیلی آ گئی ہے کہ وہی واقعات فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے جو ہم کہتے تھے یہ صراحتاً کتاب و سنت کے منافی ہیں، یہ تعلیمات اس قابل نہیں کہ ہم غیر مسلموں کو پیش کریں. تو طارق جمیل صاحب نے اپنی ویڈیو میں وہ سارے واقعات بیان کر کے کہا کہ یہ تو ہم غیر مسلموں کو نہیں پیش کر سکتے، دین یہ غلوب ہوا ہے. حالانکہ امام بخاری امام مسلم بہت پہلے ہی ان چیزوں کو غلوب کر کے گئے ہیں کہ پوری رات جاگ کے عبادت کرنا، 40 سال تک کہتے ہیں عشاء کے وضو فجر پڑھتے تھے، یہ سب کے سب دین کے اندر بگاڑ ہے، بدعت ہے. لیکن وہی بات ہے، کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے. بابوں کا دین نہ لیں، کتابوں اور اماموں کا دین لیں جو نبی علیہ السلام سے صحیح سند سے روایت ہوا ہے. تو اس کے لیے پھر میں زور دیتا ہوں بخاری مسلم بار بار. اور ویسے آپ دیکھ لیں کالجز میں، سکولز میں، مدرسوں میں ہم سنیوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے جی؟ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری اور مسلم. جب پڑھنے کی باری آتی ہے بھاگ جاتے ہیں. میں نے اپنے وہ رمضان بھائی کا آپ کو کئی بار واقعہ سنایا نا کہ وہ ایک دیوبند یا بریلویوں کی مسجد تھی، حنفیوں کی مسجد تھی یعنی، یا دیوبندیوں کی تھی یا بریلویوں کی. عصر کی نماز انہوں نے پڑھی امام صاحب کے پیچھے. ہم تو سب کے پیچھے نماز پڑھنے قائل ہیں، یہی ترغیب دلاتے ہیں. تو بائی چانس ان کے مصلے کے پاس ایک ڈیسک تھا جس پہ صحیح مسلم رکھی ہوئی تھی. تو سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب سے انہوں نے ایک معصومانہ سوال کیا کہ حضرت صاحب ایک سوال ہے کہ آپ نے ابھی جو ہمیں نماز پڑھائی ہے وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ پڑھی ہوئی صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، چھکا، ایج اے فل ٹاس تے چھکا. یعنی مجھے کوئی آگے کہے کہ علی بھائی آپ نے جو بھی زور کی نماز ہمیں پڑھائی ہے یہ آپ نے مسلم شریف بخاری رکھی ہے، اس میں تو زور کی نماز کا طریقہ یہ نہیں لکھا ہوا. تو سر مجھے تو یہ پھر سارا درس بند کر دینا چاہیے، سب سے پہلے اپنی نماز صحیح کرنی چاہیے. اب اس کو بھی پتا تھا کہ میرا وہ طریقہ نہیں لکھا. اور پھر مولویوں کے پاس طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ آخری اشتعال دلا دیتے ہیں. اس نے جناب اپنے نیچے سے یوں مسلح نکالا، اس نے کہا آپ لوگوں کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اس میں بدتمیزی کون سی ہو گئی ہے؟ میرے ساتھ آ کے لوگ کس لہجے میں آ کے یہاں گفتگو کرتے ہیں، آپ لوگ گواہ ہیں. کبھی مجھے آپ نے غصے میں دیکھا ہے؟ ہاں میرا سٹائل اگریسو ضرور ہے، وہ میرے گفتگو کرنے کا سٹائل ہے، وہ میں عام حالت میں بھی ایسے گفتگو، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں جناب چڑھ دوڑوں اس کے اوپر کہ تمہاری جرت کس طرح ہوئی ہے، تم نے گستاخی کر دی ہو. سر یہ گستاخی جو لفظ ہے نا یہ خود بہت بڑی ایک لعنت پڑی ہے اس امت کے اوپر. ہر چیز کو گستاخی ڈکلیئر کر کے نا دین سے ہی دور کرتی ہے. کوئی دین بیان کر رہا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات آ رہی ہے جو آپ کے عقیدے خلاف ہے، تو جس طرح ہمارے پولیٹیشینز کے پاس سب سے بڑی گالی کون سی ہے؟ غدار وطن. علماء کے پاس سب سے بڑی گالی کون سی ہے؟ گستاخ. پہلے تو گستاخ رسول بولتے تھے، اب صرف ہی گستاخ بول دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بعد میں دیکھیں گے کہ رسول کے کھاتے میں ڈالنا ہے یا صحابہ کے یا اہل بیت کے یا بزرگوں کے، یہ بعد میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے. فی الحال تو جان چھڑاؤ نا، 295C تو لگاؤ، وہ بعد میں طے کریں گے. کیا کیا انہوں نے جنید جمشید کے ساتھ؟ 295C لگوا رہے تھے اس پہ. کیوں جی؟ وہ جی سید عائشہ کی توہین کر دی. کیا توہین کی؟ وہ میں نے بتا دی. توہین تو کوئی نہیں کی، قرآن حدیث میں لکھا ہوا. وہ یہ تو بخاری مسلم پہ بھی 295C لگوائے. میں بلکہ اس سے بڑی بات کرتا ہوں، یہ حضرت ابوبکر صدیق پہ بھی 295C لگوا دیں. صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے. بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اس چیپٹر میں حضرت ابوبکر کا پہلا خطبہ ہے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے محمد کو ہدایت دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب ہم نے آپ علیہ السلام کی امت تک یہ قرآن کا پیغام پہنچانا ہے. تو کیا ہمارے مسلمان یہ جملہ بولنے کی جرت کریں گے
کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے ذریعے ہدایت دی. وہ کہتے ہیں آپ یہ جملہ بھی بولے نا کہ حضور کو اللہ نے ہدایت دی, تو اس کا مطلب پہلے گمراہ تھے, وہ یہ کہیں گے. اور قرآن کو تو ونڈر سمجھتے ہیں نبی کے. حالانکہ بے شرموں سے پوچھیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ تو اللہ کی صفت ہے. نبی تو مخلوق ہے, یہ غیر مخلوق ہے. اور نبی علیہ السلام نے تو کہیں یہ بات نہیں کی ہے. آپ علیہ السلام تو ہمیشہ قرآن, حجۃ الوداع پہ کیا فرمایا؟ قرآن. صحیح مسلم میں 2950, ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں, پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, قرآن. ہاں حاکم میں 318 نمبر حدیث میں آتا ہے میری سنت بھی, اور مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں غدیر خون پہ قرآن اور اہل بیت. سب کچھ قرآن ہے. ہر جمعے کی تقریر, ہر عید کی تقریر سے پہلے کیا بات ہوتی تھی؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث. آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. ہاں امت نے کہا یا رسول اللہ ہم آگاہ ہو گئے ہیں, اپنے مردوں کو اس سے بخشوایا کریں گے. یا رسول اللہ سمجھ آ گئی ہے, اے سمجھ آئی جے انہوں نے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ مردوں کے اوپر قرآن پڑھتے تو آپ نے سنا ہے, بخاری پڑھتے ہوئے بھی سنا ہے کبھی, لیکن یہ بات تو پڑھتے ہیں. ظاہر ہے وہ کسی بزرگ نے شروع کرا دیا ہوگا نا کہ ہم بھی چلے ایک امت میں ایک نیا کام داخل کر دیں, کہ یہ انہوں نے شروع کروایا تھا. جیسے سب کانٹیننٹ کے اندر فرض نماز کے بعد کلمہ, یہ اب کچھ عرصہ پہلے شروع ہے. آج بھی آپ احمد بریلوی صاحب کے مزار پہ چلے جائیں, ہماری ویڈیوز انڈیا میں بھی دیکھی جاتی ہیں, انڈین تو آسانی سے جا سکتے ہیں, جائیں اور دیکھیں کہ بریلی مزار پہ جو احمد بریلوی صاحب کے مزار کی ایڈجسٹنٹ مسجد ہے منظور الاسلام بریلی مدرسے کی, اس میں کیا نماز کے بعد کلمہ پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا. تو یہ پاکستان کے جو کروڑوں بریلوی یہ پڑھ رہے ہیں, یہ کہاں سے پھر لے کے آئے؟ اگر احمد بریلوی صاحب کی مسجد میں نہیں پڑھا جا رہا, قرآن حدیث میں تو چلے کوئی نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ان کے لیے ضروری بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بزرگوں سے سینہ بسینہ دین چل رہا ہے, تو وہ جو سینہ بھی خالی ہیں اس سے تو کہاں سے دین آیا؟ تو یہ سب کا سب ڈھکوسلا چل رہا ہے. اس پورے ماحول کے اندر ہم بار بار قرآن, بخاری, مسلم اس کے نام لیتے ہیں. صحیحین ہے, یہ 2 صحیح ترین کتابیں قرآن کے بعد. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے اماموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیخین. صحابہ میں شیخین ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, اور محدثین میں اگر شیخین کہا جائے نا تو وہ بخاری اور مسلم ہے. متفقن علیہ کہا جائے کہ دونوں متفق ہیں اس پہ, تو وہ دونوں کون ہیں؟ بریلوی دیوبندی نہیں, سنی شیعہ نہیں, بخاری مسلم دونوں متفق ہیں. ٹھیک ہے, تو اماموں اور بزرگوں میں فرق ہے. میرا ایک کلپ بھی ہے یوٹیوب میں, اماموں اور بزرگوں میں فرق, وہ آپ دیکھیں. ہم بھی بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن اماموں کو, چھڑے بزرگوں کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہو گیا, شکریہ.